مجھے میرا حق چاہیے باران احمد، وہ قدرے اونچی آواز میں چلائی۔ باران نے رخ پلٹ کر اسے خونخوار نگاہوں سے دیکھا جو اپنی ساری شرم اور لحاظ بھلائے اس کے سامنے کھڑی اسے اپنا حق مانگ رہی تھی۔ کیسا حق؟ وہ گراتا ہوا اس کے قریب ہوتا اسے بازو سے پکڑتے جھنجھوڑ گیا۔ میرا حق؟ بیوی ہونے کا حق، میرا ازدواجی حق۔ وہ آنسو ضبط کرتے پورے جی جان سے بولی، دوں تمہیں تمہارا حق؟ یہیں کھڑے کھڑے دے دیتا ہوں، چلو آؤ۔ وہ اس وقت باران کے آفس میں کھڑی تھی اور اسی لمحے وہ اس کا دوپٹہ بے دردی سے کھینچ کے زمین بوس کر گیا۔ اس کے گلے پر کھینچ کے دوپٹہ اتارنے سے ایک دم سے زخم آیا۔ اسے جلن کا شدید احساس جاگا کہ وہ تڑپ کر باران کو دیکھنے لگی جس کے ہاتھ اب اس کے فراک کی زپ کی جانب بڑھ رہے تھے۔ باران گھبرا کے گلے پر ہاتھ رکھے پیچھے ہٹی۔ کیا ہوا؟ تمہاری خواہش پوری کر رہا ہوں، اب تو رونا تڑپنا سسکنا نہیں چلے گا۔ وہ اسے ایک جھٹکے سے صوفے پر دھکا دیتا گرا گیا اور اپنی ٹائی کی ناؤ ڈھیلی کرنے لگا۔ رانیہ نے بمشکل خود کو سنبھالا اور باران کی جانب دیکھا جو اپنی شرٹ کے بٹن کھولتا اسے خون خار نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ آپ میری انسلٹ کر رہے ہیں باران، وہ دبا دبا چلائی، جبکہ باران اب انٹرکام پر سیکرٹری کو ہدایت دے رہا تھا کہ جب تک وہ نہ کہے اس کے آفس میں کوئی نہ آئے۔ اس کے خطرناک ارادے دیکھتے رانیہ دروازے کی جانب لپکی کہ باران نے ایک کے جست میں اسے کمر سے پکڑ کر کھینچتے اپنے سینے سے لگایا۔ اس کی پکڑ اتنی جارحانہ اور سخت تھی کہ رانیہ جیسی نرم و نازک لڑکی پورے جسم و جان سے کانپی۔ اب تمہیں تمہارا حق دیے بنا تو جانے نہیں دوں گا، پورا حق دوں گا کہ تم ساری زندگی اس حق کو یاد رکھو گے۔ اسے زبردستی گود میں اٹھائے وہ آفس سے منسلک روم میں آیا جہاں وہ اکثر ریسٹ کیا کرتا تھا۔ رانیہ یہ روم پہلی بار دیکھ رہی تھی۔ بہت ہی خوبصورت گول میٹرس وہاں پر بچھا ہوا تھا۔ چھوٹا سا پیارا سا کمرہ تھا جیسے صرف آرام کی گر سے بنایا گیا ہو۔ باران نے رانیہ کو اس میٹرس پر زور سے پٹخا تو وہ ہوش میں آتی اسے دیکھنے لگی۔ مجھے گھر جانا ہے، وہ منمناتی پیچھے ہٹی۔ بنا حق لیے؟ باران نے آئی بروز ریز کرتے پوچھا۔ آپ مجھے حق نہیں دے رہے، میرے جسم کو روندنے والے ہیں، اپنی مردانگی مجھ پر جتانے والے ہیں۔ اسے بہتر ہے کہ ہم الگ ہو جائیں، آپ اپنے راستے جو دانیہ تک جاتا ہے اور میں اپنے راستے جو میری ماں کے گھر تک جاتا ہے۔ وہ اپنے دل کے اندر کے درد کو مزید دل میں نہ رکھ سکے۔ بہت درد ہے تمہیں دانیہ کا، اسے تو تمہاری سوتن بنا کر ڈم لوں گا۔ وہ شرٹ کے بٹن کھولتا اس کے قریب آیا۔ پیچھے ہٹیں، اس کے سینے پر ہاتھ رکھے جبکہ باران کی نظر اس کے گلے پر دیے اپنا تازہ زخم پر جا ٹھہری جو اچھا خاصا گہرا تھا۔ اس کا سر تکیے پر گرا تو رانیہ کے دل کی دھڑکن تھم سی گئی۔ کس کے کہنے پر حق لینے آئی ہو اپنا؟ اب کی بار وہ سیدھا اپنے مدعے پر آیا۔ وہ رانیہ کو اتنا جانتا تھا کہ حق والی بات اس کے دماغ میں کسی نے ڈالی ہے، ورنہ شادی کے 6 ماہ بعد وہ اسے اپنا حق یوں آفس میں لینے نہ پہنچ جاتی۔ وہ بھی اس قدر بے دھڑک انداز میں کسی کے کہنے پر نہیں چلتی۔ اسے دونوں بازوؤں سے پیچھے دھکیلتی وہ گہرے سانس بھر رہی تھی۔ اس کا بھاری بھرکم وجود خود پہ محسوس کرتے اس کی آدھی سے زیادہ جان نکل گئی تھی۔ وہ اس وقت کو کوس رہی تھی جب وہ اس کے آفس میں آ کر اس کو للکار گئی تھی، تو پھر اپنی مرضی سے آئی ہو تو حق دے کر ہی بھیجوں گا، وہ کہتے غصے سے اس کی گردن پر جھکا اور اپنے دانتوں سے کاٹا۔ رانیہ کی چیخ بلند ہوئی، شش، آواز نہ آئی۔ وہ اوپر ہوتا گرایا جبکہ رانیہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ وہ لرزتی ہوئی سہمی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ جانتی بھی ہو حق کیا ہوتا ہے، کیسے لیا جاتا ہے؟ چلو میں بتاتا ہوں۔ وہ اس کی فراک کی زپ کو نیچے کھینچنے لگا۔ نہیں باران، پلیز رک جائیں، اب کی بار وہ ڈرتے ہوئے بولے اور سہم کر اسے روکا۔ کیوں؟ اب میری پیاری بیوی کو حق نہیں چاہیے؟ وہ اپنا ہاتھ روکتے معنی خیزی سے پوچھنے لگا۔ نہیں، مجھے آپ جیسے شخص سے اب کوئی تعلق نہیں رکھنا، آپ ظالم ہیں، اب اندانے کے باز ہیں۔ وہ اب غصے میں آپے سے باہر ہو رہی تھی جبکہ آنسو متواتر بہہ رہے تھے۔ پاس پڑا موبائل مسلسل بجے جا رہا تھا لیکن وہ مسلسل اگنور کیے بیٹھا تھا، پر مسلسل بیل سے وہ تنگ پڑتا رانیہ سے دور ہوتا کال اٹینڈ کرنے لگا۔ مقابل دانیہ ہی تھی۔ کہاں ہو باران؟ میں کب سے تمہارے آفس میں ہوں۔ آفس والے کہتے تم آفس میں ہو لیکن روم تو بالکل خالی ہے، تم کہاں ہو؟ وہ بے چینی سے پوچھ رہی تھی۔ یہی ہوں، کوئی کام ہے کیا؟ پہلی بار باران کا لہجہ سرد ہوا تھا۔ سامنے بستر پر موجود نسوانی وجود
مسلسل اسے اپنی طرف کھینچ رہا تھا۔ کام تھا تو آئی ہوں نا، پلیز جلدی آؤ، آئی ایم ویٹنگ، وہ حق جتانے والے انداز میں بولی، جبکہ دوسری طرف بران نے کال بند کر دی تھی۔ رانیہ بڑتی اپنے کپڑے درست کر رہی تھی۔ دوپٹہ تو اوڑھ چکی تھی، لیکن اپنی فراک کی بیک زپ کو وہ بند نہیں کر پا رہی تھی، اس لیے دوپٹہ کھول کر اوڑھا۔ اس کی اس قدر لاپرواہی دیکھتا باران سخت غصے میں آیا اور آگے بڑھ کر اس کا دوپٹہ ایک طرف کرتا، اس کو اپنے سینے سے لگاتا، اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہاتھ پیچھے لے جاتے، اس کی جیب کو اوپر کی جانب کھینچتے بند کیا۔ رانیہ کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی، اس کو وہ اپنے سینے سے مس کرتا ایک جھٹکے سے پیچھے کر گیا۔ دوپٹہ ٹھیک سے اوڑھو، اس کے گلے پہ زخم اور اپنا دیا ہوا بائٹ دیکھتا اسے گھورا، جبکہ وہ بنا کسی بحث کے دوپٹہ کھول کر اپنے اوپر اچھے سے اوڑھتی اس کے پیچھے کمرے سے باہر نکلے۔ آفس میں آتے سامنے ہی دانیہ پہ نگاہ جا ٹھہری۔ دانیہ جو بران کو دیکھتے گرم جوشی سے اس کی طرف بڑھنے لگی تھی کہ اس کے ساتھ رانیہ کو دیکھ اس کے چہرے کی رونق ماند پڑی تھی۔ تم یہاں بران کے ساتھ کیا کر رہی ہو؟ اس کا انداز حقارت اور شک بھرا تھا۔ رانیہ نے کانوں کو بالوں کے پیچھے اڑستے ہوئے کنکھیوں سے بران کے چہرے کو جانچا، آیا اس کے اندر غصہ بھرا ہے یا نہیں۔ اس کے مطابق دانیہ کو جواب دیتی اپنے شوہر کو رجا نہیں آئی تھی۔ غیر متوقع جواب پر ایک دم بران کو کھانسی کا دورہ پڑا اور گھور کر اس چھوٹی سی لڑکی کو دیکھا۔ اسی زبان کے جوہر اب کھل رہے تھے، بلکہ کچھ زیادہ ہی اچھے سے کھل رہے تھے۔ میرے ہوتے بران تمہیں کیوں منہ لگانے لگا؟ اس کے پاس آتے غور آئی، آپ کے ہوتے انہوں نے مجھ سے شادی کر لی، تب آپ کو منہ بھی نہ لگایا، تو آج بھی جھوٹ بکواس؟ بران اتنے کمزور نفس کا نہیں کہ تمہاری اداؤں پر بہک جائے، وہ پورے یقین سے بولی۔ آپ بول رہی ہیں بران میرے شوہر ہے، اور شوہر بیوی کو دیکھ کر نہیں بہکے گا تو کیا باہر والے کو دیکھ کر بہکے گا؟ رانیہ کی بات پر بران کا جی چاہا رانیہ کے منہ پر رکھ کر ایک تھپڑ اسید کرے، جو بھی اس کی ذرا سی قربت پر مرنے والی ہو گئی تھی، اور اب کتنی بے باکی سے شوہر کے لیے بہکنے کا لفظ یوز کر رہی تھی۔ بیوی نہیں، انچاہی بیوی، تم ایک حادثہ ہو رانیہ، بھولو مت۔ بران نہیں تمہیں وہ مقام دے گا جو ایک بیوی کا ہوتا ہے، نہ ہی تمہارے قریب آئے گا، وہ چیلنجنگ انداز میں کہتی رانیہ کا دل دکھا رہی تھی۔ رانیہ نے دل پہ پتھر رکھے بران کی جانب ایک نگاہ دیکھا اور دانیہ کے قریب آئی۔ یہ تو اب وقت بتائے گا، جب 9 ماہ بعد میں بران کے بچے کو اس دنیا میں لاؤں گی، تب آپ کو پتہ چلے گا کہ بران میرے کتنا قریب آئے ہیں، کتنا نہیں۔ وہ اپنا دوپٹہ ذرا سا پیچھے ہٹاتی اپنی گردن پر دیے بران کا لو بائٹ اسے دکھاتی انگاروں پر گھسیٹ گئی۔ چیئر کے اوپر سے شال اٹھاتے وہ خود پہ اچھے سے لپیٹتی آفس سے فوراً باہر نکل گئی۔ وہ بران کی غصیلی نگاہیں خود پر محسوس کرتے وہاں سے بھاگنے والے انداز میں نکلی تھی۔ باران، دانیہ دکھی ہوتی بران کی جانب بڑھی، کیا تم واقعی اس کے قریب گئے ہو؟ اس کے لہجے میں شک تھا، جبکہ بران کو سخت برا لگا۔ تمہیں کیا لگتا ہے دانیہ؟ وہ الٹا سود سے سوال کر گیا۔ میں تمہیں جانتی ہوں بران، تم میرے علاوہ کسی عورت کے قریب نہیں جاؤ گے۔ لیکن اس کے گلے پر وہ نشان، دانیہ جس کے ہاتھ بران کے کالر کے بٹنوں میں الجھے تھے، بران نے دھیرے سے اس کے ہاتھ پیچھے ہٹائے۔ دانیہ، اگر بھروسہ کرنا ہے تو پورا کرو، ورنہ مت کرو، وہ سخت سنجیدہ انداز میں کہتا اپنی چیئر کی جانب بڑھا۔ نہیں، میں جانتی وہ جھوٹ بولتی ہے، بلکہ اس کی گردن کا نشان بھی تمہارا نہیں، مجھے لگتا ہے کسی اور کے ساتھ اس کے ناجائز تعلقات ہے۔ دانیہ، اچانک سے بران کی اونچی آواز گونجی تو دانیہ ایک پل کو سہم گئی۔ اپنی زبان کو لگام دو، بیوی ہے وہ میری، نکاح میں ہے وہ میرے سامنے تم اس پہ اس طرح کا الزام لگاؤ گی تو میں برداشت نہیں کروں گا۔ وہ غصے سے چیئر کی بیک پہ اپنا کوٹ اتارتا پہننے لگا۔ اس وقت اسے گھر جانا تھا اور رانیہ کی حرکتوں کا اچھے سے جواب دینا تھا۔ کیا تم مجھ سے محبت کرنے لگے ہو؟ دروازے کی جانب بڑھتے اس کے قدم تھمے تھے۔ نہیں، یہ ایک لفظی جواب دیتا وہ باہر نکل گیا، جبکہ دانیہ وہیں ایک چیئر پر بیٹھی گہرا سانس بھر گئی۔ تمہارے لب انکار کر رہے ہیں بران، لیکن نہ جانے کیوں مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ تم مجھ سے محبت کرنے لگے ہو۔ اگر ایسا ہوا تو میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی، وہ اپنے آنسو پونچھتی ہم کلامی میں بولے۔ رانیہ، کہاں جا رہی ہو؟ یہاں آؤ بیٹا، ماریہ بیگم نے اسے پکارا تو وہ جو بھاگنے والے انداز میں سیڑھیاں چڑھتی ہوئی اپنے کمرے میں گم ہو جانا چاہتی تھی۔ ماریہ پھپھو کی آواز پر اس کے جاتے قدم تھم گئے۔ جی پھپھو، وہیں سے بڑے ادب سے بولے، یہاں نیچے آؤ میرے پاس۔ انہیں رانیہ کا انداز تھوڑا الگ سا لگا۔ رانیہ مرے ہوئے قدموں سے چلتی ان کے پاس آئی۔ کہاں سے آ رہی ہو؟
उन्होंने उसे सर से पैर तक जांचती नजरों से देखते हुए पूछा। जी, वो एक ज़रूरी काम था, दोस्त से मिलने गई थी। रानी को समझ ना आई कि उन्हें क्या जवाब थे, जबकि वो जानती थी कि उसकी फूफो और सास बहुत अच्छे से हर बात की गहराई तक पहुंच जाती थी। अरे रानिया, तुम वापस आ गई? अचानक से अपने पीछे से सुमेरा की आवाज़ सुनती उसकी जान मुड़ी। सुमेरा को देखते हुए रानिया ने सुकून का गहरा सांस भरा। वो जो मैंने कहा था लाने के लिए, वो लेकर आई? आओ मेरे कमरे में। उसका हाथ थामे हुए अपने साथ लिए कमरे की जाने बढ़ी, जबकि मारिया फुप्पो उनके बदले बदले अंदाज देखती ठटक जरूर गई थी। उसे कमरे में लाते हुए फौरन से उसे बिस्तर के अपने पास बिठाया। बताओ क्या बना? बात बनी या बिगाड़ आई हो? सुमेरा ने पुरजोश अंदाज में उससे पूछा तो रानी ने उसे अलग से लेकर ये तक सारी बात बता दी, जिस पर सुमेरा अपना सर पकड़ कर बैठ गई। ये दानिया आपी ने भी उसी वक्त पहुंचना था जब तुम वहां बरान भाई के पास थी। हर जगह ये फसादन पहुंच जाती है। सुमेरा की बात पर रानिया ने उसे खौफकी से देखा। उन्हें नहीं पता था मैं वहां मौजूद हूँ। हाँ, और अगर उसे पता होता कि तुम वहां बरान भाई के प्राइवेट कमरे में हो तो वहां भी गुस्सा आती और तुम लोगों के स्पेशल मोमेंट्स को देखती भी और ख़राब भी करती। खैर, ख़राब तो वो अब भी कर चुकी है, लेकिन ठीक भी हो जाएंगे। पर बस तुम वैसे ही करती जाओ जैसा मैं तुम्हें समझा रही हूँ। तुम देखना, बहुत जल्द बरहान भाई उस चुड़ैल दानिया को भूलकर तुम्हारी तरफ बढ़ेंगे और आप दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुझे पूरा पूरा यकीन है। सुमेरा ने उसे प्यार से हाथ थामते हुए कहा। लेकिन आज तो वो बहुत गुस्सा हो रहे थे। पता नहीं घर आएंगे तो क्या करेंगे मेरे साथ। रानिया के हाथ पैर ठंडे होने लगे। कुछ भी नहीं कर सकते वो। देखना, एक दिन अपने प्यार का इजहार भी करेंगे। बस तुम अपनी अदाओं से उन्हें अपना दीवाना बना दो। एक बार वो तुम्हारे दीवाने हो गए तो फिर कौन सी दानियाँ, कहाँ की दानियाँ? सुमेरा ने हाथ पर हाथ मारते हुए मुस्कुरा कर कहा। ये सब कुछ उलट तो नहीं हो जाएगा सुमेरा आपी? मुझे डर लग रहा है। बारान की गुसीली आंखें मुझे बोल नहीं रही। रानिया ने ठहरे हुए लहजे में कहा। यार, एक तो तुम डरती बहुत हो। तुम मुझ पर भरोसा रखो। मैं तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं होने दूंगी। अल्लाह ने तुम्हारे लिए मुझे वसीला बनाकर भेजा है, और जब तक आप दोनों के ताल्लुकात ठीक नहीं हो जाते, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। ठीक है, अब शाबाश, तुम जाओ अपने कमरे में। और इन जख्मों पर ना कुछ लगा लो, कहीं मामा की नज़र पड़ गई ना तो बाल की खाल ज़रूर उतारेंगी। जानती हो ना उन्हें। चलो तुम जाओ, मैं मामा के पास जा रही हूँ। ठीक है। सुमेरा उसे कमरे की जानिब भेजती और खुद मारिया बेगम के पास पहुंच गई। सुमेरा, सयाम ने कब तक वापस आना? सयाम के बारे में अचानक से पूछते वो सुमेरा को चौंका गई। क्या हुआ मामा? मेरा यहाँ रहना आपको अच्छा नहीं लग रहा क्या? सुमेरा ने लाड से पूछा। ऐसी बात नहीं, लेकिन इस बार तो ज्यादा ही देर लगा दी उसने। वरना तो एक हफ्ते से ज्यादा तुम्हें यहाँ छोड़ता नहीं होता, और अब तो एक हफ्ते से भी ऊपर हो गया है। मर्द एकदम से बदल जाए ये भी अच्छी बात नहीं होती। चेक एंड बैलेंस रखा करो अपने शौहर पर। मारिया बेगम ने हाथ में पकड़ी डायरी में कुछ हिसाब किताब करते हुए सरसरी अंदाज अपनाते कहा। अरे मामा, श्याम की तरफ से मैं बेफिक्र हूँ। आप भी बेफिक्र रहे। वो मेरे अलावा किसी दूसरी की तरफ देखेंगे भी नहीं। आप ना अपने बेटे और बहू पर तवज्जो दें। मुझे लगता है उन्हें आपकी गाइडलाइन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सुमेरा ने सोच अंदाज में कहा तो मारिया बेगम एकदम से चौंकी। क्या कुछ हुआ इन दोनों के बीच? वो डायरी एक तरफ रखते हुए चश्मा उतार कर सुमेरा की जानिब देखते पूछने लगी। नहीं मामा, फिलहाल तो सब कुछ अच्छा ही है। बस दुआ करें आगे भी अच्छा ही हो। खैर, मैं श्याम से फ़ोन पर बात करके आती हूँ, फिर आपसे बात करती हूँ। आप ही अपना हिसाब किताब का काम मुकम्मल कर ले। उन्हें प्यार से कहते हुए उठकर अपने कमरे की जानिब बढ़ गई, जबकि उसकी बातों को सोचते हुए मारिया बेगम उलझ सी गई थी। कमरे के अंदर से तोड़ फोड़ की आवाज़ सुनते हुए शाज़मा बेगम कमरे की जानिब आ गई, जहाँ दानिया ने पूरे कमरे को उलट पुलट कर रख दिया था। हर चीज़ ज़मीन पर बिखरी पड़ी थी। ये सब क्या है दानिया? क्या पागलपन है ये? क्यों ये सब कुछ कर रही हो? शाज़मा बेगम की गुस्सीली आवाज़ पर दानिया ने उनकी जानिब देखा। जो शख्स मेरा था, आपने उसे मेरे नसीबों से चुरा कर अपनी सगी बेटी के हवाले कर दिया है, सिर्फ इसलिए कि मैं आपकी सगी बेटी नहीं थी। क्यों किया आपने मेरे साथ मामा ऐसा? क्यों? दाने की बात सुनते हुए शाज़मा सख्ते में आ गई। ये तुम क्या कह रही हो? उन्हें दाने की बातें समझ ना आई। ठीक कह रही हूँ मैं और बरान एक दूसरे से मोहब्बत करते थे, एक दूसरे को चाहते थे, एक दूसरे की ज़िंदगी में शामिल होना चाहते थे। लेकिन आपने क्या किया? उसे रानिया के नसीब में लिख दिया, जबकि वो मेरा मेरा नसीब था, मेरा दानिया का। दाने की बातों पर शाज़मा बेगम का उस पर हाथ उठ गया।
वो हैरत से अपनी माँ को देखने लगी। खबरदार, खबरदार, तुम्हारे मुंह से बरान का नाम भी निकला तो रानिया तुम्हारी सगी बहन है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम उसके हक पे डाका डालो। अल्लाह ताला ने उन दोनों को एक दूसरे के नसीब में लिख दिया है, और इस बात को जितनी जल्दी हो सकता है समझ लो, दोबारा मैं तुम्हारे मुंह से ये सब कुछ ना सुनूं। और समेटो ये सब कुछ। उनकी कड़वी बातों पर दानिया का दिमाग मजीद भड़कने लगा। आप भी पछताएंगी और आपकी बेटी भी। अब देखिए मैं करती क्या हूँ। गुस्से से कहती हुई वो बाथरूम की जाने बढ़ गई, जबकि शाज़मा बेगम वहीं बैठी सर पकड़कर बिखरा हुआ कमरा देखने लगी। शाहज़ेब साहब की पहली बीवी की वफ़ात के बाद उनकी शादी शाज़मा से हो गई थी। रानिया उनकी सगी बेटी थी, जिसे वो अपने साथ ससुराल में लेकर आई थी। शाहज़ेब साहब की बीवी की पहली बीवी में से भी एक बेटी थी, दानिया फ़ातिमा। उस वक्त उसकी उम्र 6 साल थी, जबकि रानी सिर्फ 3 साल की थी। शाहज़ेब साहब और शाज़मा बेगम दोनों ने बहुत कोशिश की कि दोनों बच्चियों के बीच में प्यार और मोहब्बत कायम हो जाए। रानिया छोटी थी, वो दानिया की तरफ बढ़ने की कोशिश करती थी, लेकिन दानिया उसे और उसकी वालदा शाज़मा बेगम को दिल से ना अपना सकी। उसके लिए वो दोनों सौतेले रिश्ते थे। मारिया बेगम शाहज़ेब साहब की बहन थी और उनकी 2 औलादें थीं, बारान और सुमेरा। बारान दानिया से 4 साल बड़ा था, जबकि सुमेरा और दानिया हम उम्र थी। दोनों का बचपन एक साथ गुजरा। सब एक दूसरे से बेहद मोहब्बत करते थे। कहते हैं ना, माँ बाप में मोहब्बत हो तो आगे औलाद में भी वैसी मोहब्बत हो जाती है। यही वजह थी कि उनके बच्चों में भी एक दूसरे के लिए मोहब्बत और केयर थी। इसी वजह से शाहज़ेब साहब ने दानिया और बारान का रिश्ता तय कर दिया। दोनों इस रिश्ते से खुश थे, लेकिन अचानक ही सब कुछ बदल गया। जब अचानक दानिया का निकाह रुहेल से हो गया। रुहेल शाहज़ेब साहब के दोस्त का बेटा था और उनकी रिक्वेस्ट पे दानिया का निकाह रुहेल से कर दिया। दानिया बात भी मोहब्बत की खातिर चुपचाप वो निकाह कर गई। इन दिनों बारान मुल्क से बाहर था। रुहील बहुत अमीर था, इसकी उमेरी देखते हुए दानिया का दिल भी बदल गया था। अब बारान की जगह उसने रुहील को दी थी, जबकि वह ज़ाहिर वो बाप के फैसले पर सर झुका रही थी। रुहील अपने वालिद के कहने पर दानिया से निकाह करके बाहर के मुल्क वापस चला गया, और उसके दोबारा पाकिस्तान आने पर दानिया की रुखसती तय कर दी गई। और ऐसे में जब बारान वापस आया और उसे दानिया के निकाह का पता चला, तो वो बिल्कुल चुप सा हो गया। शाहज़ेब साहब की तबीयत बहुत ख़राब रहने लगी थी। वो अपने मामू से लड़ ना सका, लेकिन उन्हें एहसास था वो बारान के साथ ज़्यादती कर गए हैं। और फिर उन्हीं की ख्वाहिश पर बारान और रानिया का रिश्ता तय हो गया, जिस पर दानिया का मूड बहुत ख़राब हुआ। उसने इस बात को लेकर बारान से भी बात की, उसे रोकना चाहा, लेकिन बारान ने उस वक्त उसकी बिल्कुल ना सुनी और दोनों का निकाह हो गया। शादी की पहली रात से अब तक बारान रानिया के नज़दीक नहीं आया था, क्योंकि जिस दिन उनका निकाह हुआ तो उसी दिन रोहिल ने दानिया को तलाक के पेपर्स भिजवा दिए थे। वो बहुत रोई। उसका दुख शाहज़ेब साहब बर्दाश्त न कर पाए और इस दुनिया से चले गए। यूँ एक दुख भरा लम्हा ज़िंदगी में आकर सबको दर्द दे गया था। उनके इस दुनिया से जाने के बाद शाज़मा बेगम इद्दत में थी, जबकि रानी की रुखसती उसी दिन सादगी से हो गई थी। आज 6 माह गुजर जाने के बाद बहुत कुछ बदल गया था। दानिया ने बारान को रानी के करीब जाने से पहले अपने हक में कर लिया था। उसने बारान को बताया था कि उसने ये निकाह अपने बाप के कहने पर किया था। वो मजबूर हो गई थी। बारान को अपनी बातों के जाल में इस कदर उलझा गई थी कि वो उसकी हर बात पर ईमान ले आया था और रानिया के करीब तक नहीं गया था। उसे सिर्फ ज़रूरत के तहत ही बात करता था। खुद बिस्तर पर सोता था, लेकिन रानिया काउच पर। वो रानिया को उसकी हैसियत बता चुका था, इसलिए रानिया ने भी कभी उसके करीब जाने की कोशिश नहीं की। वो अपनी इस नॉर्मल लाइफ से खुश थी, लेकिन सुमेरा की आमद ने उसे बहुत कुछ बावर करवाया। वो इन दोनों के बीच की दूरी महसूस कर गई थी, और फिर रानिया से सब कुछ उगलवा भी लिया। उसने रानिया को बारान से अपना हक लेने का कहा। वो अब हक की बात किस तरह उसके गले पड़ने वाली थी, यही सोच सोच कर उसके पसीने छूट रहे थे। बारान जैसे ही रूम में आया, घुप अंधेरा छाया हुआ था। वो ऑफिस से उसके पीछे निकला था, लेकिन अचानक 2 मीटिंग्स की कॉल की वजह से वो रात के वापस लौटा था। उसने हाथ बढ़ाकर लाइट्स ऑन की तो रानिया काउच पर लेटी, सर तक कंबल लपेटे, उसमें गुरूब हुई नजर आई। वेस्ट पे हाथ रखे वो उसे कंबल के ऊपर से घूरे जा रहा था। अपने कफ लिंक्स खोलता वो अपनी शर्ट को बाजू से ऊपर फोल्ड करता सोफे पर जा बैठा, जबकि वो दिल ही दिल में सारी दुआएं पढ़ती आने वाली सख्ती के टलने की दुआ कर रही थी। वो उसी का मुसलसल लरजना नोट कर चुका था। काफ़ी देर वो गहरी सोच में डूबा रहा। मुझे मेरा हक चाहिए। वो मुसलसल उसकी बात को याद करता एक नुक्ते पर नज़रें मरकूज़ किए हुए था। फिर उठता बाथरूम में घुस गया। उसके किसी के साथ नाजायज़ ताल्लुकात, दाने की बात याद करता वो
دیوار پر زور سے مکہ جڑ گیا۔ شاور کا ٹھنڈا پانی بھی اس پر گرتا اس کے اندر کے اشتعال کو کم نہیں کر پا رہا تھا۔ جب تک وہ باتھ روم میں رہا، رانیہ کی سانسیں نارمل ہو چکی تھی۔ جیسی دروازہ کھلنے کی آواز آئی، وہ پھر سے اپنا سانس روکے۔ وہ کبرڈ کی جانب بڑھتا، اپنا لوز ٹراؤزر اور ٹی شرٹ نکالتا ڈریسنگ روم کا رخ کر گیا۔ یا اللہ، یہ سوئیں گے کب؟ بس آج بچ جاؤں، ساری زندگی ان کے سامنے حق کی بات نہیں کروں گی۔ وہ اپنی گردن پر اس کے دیے لو بائٹ پر ہاتھ پھیرتی جرجری لے کے۔ ہم نازک لڑکیوں کو ہمیشہ ویمپائرز ہی کیوں ملتے ہیں؟ سیدھا گردن پر اٹیک اور پھر وہاں نشان بنا دیتے ہیں۔ بندہ پوچھے یہ نشان ان کی گردن پر بنے تو کیسا لگے گا انہیں؟ وہ دل ہی دل میں غصہ ہو رہی تھی۔ باران کا رخ اب بستر کی جانب تھا، لیکن کاؤچ پر لیٹا وجود اس کی ساری توجہ اپنی طرف کھینچ رہا تھا۔ اس کے قریب ہوتے اسے کمبل سمیت اپنی باہوں میں بھرے وہ اسے بستر پر بہت آرام سے لٹا گیا۔ ہائے میرے اللہ، یہ تو مجھے بستر پر لے آئے، نہ جانے کیا ارادہ ان کا۔ اللہ جی پلیز مجھے بچا لو۔ وہ بری طرح لرزنے لگی، جبکہ وہ لائٹس ڈم کرتا اس کے پاس آ کر لیٹا، اس کو اپنے سینے میں بینچ گیا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ جاگ رہی ہے، صرف سونے کا ناٹک کر رہی ہے، لیکن آج پہلی بار اس نے باران سے کچھ مانگا تھا، اور وہ بھی اپنا حق، اور شاید وہ حق پہ تھی۔ باران نے اس کا حق مارا تھا، جو واقعی اس کا تھا۔ وہ دانیہ کو پسند کرتا تھا اور اس کی باتوں کی وجہ سے اسے بے قصور بھی مانتا تھا، لیکن اس نے کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ وہ رانیہ کو چھوڑ دے گا۔ آج اس کے الفاظ نے باران کو بری طرح جھنجھوڑ ڈالا تھا۔ وہ خود کو رانیہ کا گناہ گار سمجھ رہا تھا۔ اسے رانیہ کو اس کا حق دینا چاہیے تھا۔ باران، اس کی پکڑ رفتہ برفتہ بڑھتی جا رہی تھی، جس پہ رانیہ نے کسمسا کر اس سے دور ہونا چاہا، لیکن باران نے اس کی پشت کو مزید اپنے سینے سے لگایا کہ وہ اپنا سانس روکے۔ اس کا رخ اپنی جانب موڑا تو وہ اسے ٹکر ٹکر دیکھنے لگی۔ نیم روشنی میں اس کی غزالی آنکھیں دیکھتا وہ مخمور ہوا تھا۔ کیا ہوا؟ اتنی حیرت سے کیوں دیکھ رہی ہو؟ تمہیں شکایت تھی نا کہ تمہارے قریب نہیں آتا۔ اب قریب آ رہا ہوں تو سہمی ہڈنی کی طرح سے دیکھ رہی ہو کہ جیسے میں کوئی شیر ہوں اور تمہارا شکار کر رہا ہوں۔ وہ اس کی کمر پر انگلیوں سے ٹریسنگ کرتا سرگوشی کے انداز میں بولا، مجھے حق نہیں، میرا مطلب وہ پیار والا حق۔ اپنے خشک پڑتے لبوں پر زبان پھیرتے وہ صفائی دے رہی تھی۔ وہی پیار والا حق دینے پاس آیا ہوں، اس کے انداز میں باران جواب دیتا دھیرے سے اس کی فراک کی زپ نیچے کھسکا گیا۔ آپ تو غصہ تھے نا؟ اس کا بدلا انداز دیکھتی پھر سے سہم رہی تھی۔ لیکن اس وقت نہیں ہو۔ اس کی فراک کو کندھوں سے نیچے ڈھلکا گیا۔ مجھے شرم آ رہی ہے۔ وہ دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کے، جس پر وہ اس کے ہاتھوں کی پشت پر لب رکھ گیا اور فراک کو مزید نیچے سرکا گیا۔ نہیں باران، وہ کانپ اٹھی۔ اب ایسی بھی کیا شرم؟ حق مانگتے ہوئے تمہیں نہیں پتا تھا کہ بے پردہ بھی ہونا پڑتا ہے؟ اس بار اس کا لہجہ تھوڑا سرد ہوا۔ میرا سانس رک جائے گا؟ وہ آنکھوں میں آنسو لیے بولے، تمہارا سانس تو میں اپنے طریقے سے روکوں گا۔ وہ اس کی دھڑکنوں پر جھکتا اس کی چیخ نکلوا گیا، نہیں سٹاپ، مجھے نہیں چاہیے حق۔ وہ بری طرح پنک ہوتی اسے خود سے دور دھکیلنے لگی۔ لیکن اب تو مجھے تمہارا حق دینا ہے، ہر حال میں۔ وہ اوپر ہوتا اپنی شرٹ کو بازوؤں سے نکالتا واپس اس کے اوپر سایہ فگن ہوا۔ آپ مذاق کر رہی ہیں نا؟ وہ آنسوؤں کو گالوں سے رگڑتی جیسے خود کو یقین دلاتے بولی، اس وقت جی چاہ رہا ہے کہ فوراً تم میں سما جاؤ، اور تم سمجھ رہی ہو کہ میں مذاق کر رہا ہوں۔ لیکن آپ تو دانیہ، آپ اس سے محبت، پھر وہ غصے ہوں گے آپ سے میرے نزدیک آنے پر۔ انہیں کیا بتائیں گے؟ وہ اسے کسی طرح بس روکنا چاہ رہی تھی، جبکہ آج وہ جب خود حق مانگنے آئی تو اس وقت وہ باران کے دل و دماغ پر سوار تھی۔ اس کی گردن پر لو بائٹ بناتے وہ اس لمحے میں قید ہوا تھا۔ اسے بس اس لڑکی کی اب قربت چاہیے تھی ہر حال میں، کیونکہ وہ جان گیا تھا مقابل بھی اس کی قربت چاہتی ہے۔ پھر وہ نظریں کیسے چراتا، جبکہ یہ اس کا جائز حق تھا۔ اس کی فکر نہ کرو، اسے میں ہینڈل کر لوں گا، تم بس مجھ پر فوکس کرو، مجھے تمہارا حق دینا ہے آج، ابھی اسی وقت۔ اتنا کہتے وہ اس کے لبوں پر اپنے ہونٹ رکھتا، اس کی نرمی محسوس کرتا مدہوش سا ہوا تھا۔ پہلی بار لبوں کا جام پیتے اس پہ عجیب سی سرشاری جا رہی تھی، جسے وہ کسی اور ہی دنیا میں آ گیا ہو۔ دھیرے دھیرے اس کی نرمی شدت اختیار کرتی جا رہی تھی۔ رانیہ کی سانسیں اکھڑی تھی کہ وہ اس پہ ترس کھاتا ذرا سا پیچھے ہٹتا، اسے سانس لینے کا موقع فراہم کر گیا، لیکن وہ بھی کچھ پل پھر سے اس پر شدت سے چھایا کہ رانیہ تو اس وقت کو کوسنے لگی جب سمیرا کی بات مانتے اس نے آج پہلی بار باران سے اپنا حق مانگا تھا۔
اور بران پورے شد و مت طریقے سے اسے حق دے رہا تھا، جس میں وہ خود بھی بہکتا اسے اپنا حق لیے جا رہا تھا۔ کمرے میں دبی دبی سسکیاں گونجتی دونوں کی قربت کی گواہ تھی۔ دھیرے دھیرے رات گزرتی جا رہی تھی۔ بران سب کچھ بلا بیٹھا تھا۔ محرم کی قربت میں وہ اس قدر دیوانہ ہو چکا تھا کہ دانیہ کی پرچھائی بھی کہیں نہ تھی۔ اسے صرف اور صرف رانیہ یاد تھی، جو اس کی محرم تھی، اس کے نکاح میں تھی، اور اس کی خود سپردگی اس بات کی گواہ تھی کہ وہ اس کی مکمل دیوانی تھی۔ بران اسے بھی اپنے ساتھ ان لمحوں میں مدہوش کر چکا تھا، اور وہ اسے اپنے دل سے اس کا پورا پورا حق دے چکی تھی۔ صبح وہ بیگم اس کی باہوں میں سو رہی تھی۔ ان دونوں کو سوئے بھی 4 گھنٹے ہوئے تھے کہ موبائل پر آتی کال پہ بران کی آنکھ کھلی۔ وہ بمشکل اپنی آنکھیں کھولتا سائڈ دراز سے اپنا موبائل اٹھاتا نمبر دیکھنے لگا۔ شازمہ آنٹی کالنگ دیکھتا وہ تھوڑا پریشان ہوا۔ وہ یوں سے صبح صبح کال کریں گی، اسے اندازہ نہ تھا۔ ابھی صبح کے 9 بج رہے تھے۔ وہ رانیہ کا سر آرام سے تکیے پر رکھتا خود اٹھتا موبائل ہاتھ میں تھامے بالکنی میں آیا تھا۔ اس وقت وہ صرف ٹراؤزر میں تھا۔ بالکنی کے آگے کا جالی دار دروازہ بند ہی رکھا۔ کال ریسیو کرتا وہ موبائل کان سے لگا گیا۔ جی آنٹی۔ سلام کے بعد وہ فوراً بولا، بران بیٹا، میری دانیہ وہ رو رہی تھی، کیا ہوا ہے دانیہ کو؟ وہ بھی ایک دم چونکا۔ اس کا دل بری طرح دھڑکا تھا۔ اس نے نیند کی گولیاں کھا لی۔ اس وقت وہ ICU میں ہے۔ وہ روتے ہوئے بتا رہی تھی، آپ فکر نہ کریں، میں آ رہا ہوں۔ کون سے ہاسپٹل میں؟ وہ ان سے ہاسپٹل کا پوچھتا باہر نکلا۔ رانیہ ابھی بھی گہری نیند میں تھی۔ اس نے بنا اسے ڈسٹرب کیے فوراً باتھ روم کا رخ کیا۔ فریش ہوتا وہ بنا کسی کو بتائے فوراً گھر سے نکلا تھا۔ اس کا رخ اب ہاسپٹل کی جانب تھا۔ وہ پھر سے موبائل پر شازمہ آنٹی کو کال ملانے لگا اور انہیں تسلیاں دی۔ کچھ ہی دیر میں وہ ہاسپٹل میں تھا۔ شازمہ آنٹی اس کے سینے سے لگی پھوٹ پھوٹ کر رو تھی۔ آنٹی یہ سب کیسے ہوا؟ کیوں کیا اس بے وقوف نے یہ سب؟ باران نے افسوس سے پوچھا۔ کل بہت غصے میں گھر آئی تھی۔ اسے بس ایک ہی گلہ تھا کہ میں نے اپنی بیٹی کا فیوچر تو سیکیور کر دیا تمہارے ساتھ شادی کر کے، جبکہ اس کی شادی ختم ہو گئی۔ اب اس کا ذمہ دار بھی مجھے ہی ٹھہرا رہی تھی۔ انہوں نے سیٹ کی پشت کے ساتھ ٹیک لگاتے ہوئے دکھ بھرے انداز میں کہا، آپ فکر نہ کرے، وہ ٹھیک ہو جائے گی انشاءاللہ۔ لیکن اس نے حرام موت کو گلے لگایا۔ بران، میں اسے اس بات کے لیے کبھی معاف نہیں کروں گی۔ نہ جانے اس وقت اس کے ذہن میں کیا چل رہا ہے۔ ایک بار اسے ٹھیک ہونے دے، میں خود اس کو سمجھاؤں گا۔ بران نے تسلی کروائی۔ نہیں بران، تم اسے کچھ نہیں سمجھاؤ گے۔ اگر تم اسے سمجھانے بیٹھے تو وہ تمہارے لیے مشکل کھڑی کر دے گی۔ تمہارا اور رانیہ کا رشتہ داؤ پر لگ جائے گا، اور میں ایسا ہرگز نہیں چاہتی جس میں ایک بیٹی کو خوش کرنے کے لیے دوسری بیٹی کا گھر اجڑ جائے۔ بس دانیہ کو سمجھنا ہوگا اس بات کو کہ تم اور رانیہ ایک دوسرے کے نکاح میں ہو، اور وہ اس کو جتنی جلدی ہو سکے قبول کر لے۔ بران ان کی باتوں کا مطلب بخوبی سمجھ گیا تھا۔ وہ خود بھی اس بات سے از حد پریشان ہو گیا تھا۔ اسے دانیہ بالکل بے قصور نظر آ رہی تھی۔ جو کچھ بھی ہوا اس سب میں دانیہ کا کوئی قصور نہیں تھا۔ اس نے اپنے باپ کی خاطر رحیل سے نکاح کیا، جو کامیاب نہ ہوا۔ باران سے محبت کرتی تھی، اس کی محبت اس کے سامنے اس کی سوتیلی بہن کی جھولی میں ڈال دی گئی۔ وہ فرسٹ ایڈ نہ ہوتی تو کیا کرتی؟ تھوڑی دیر میں ڈاکٹر نے اطلاع دی کہ دانیہ اب خطرے سے باہر ہے۔ کچھ دیر میں اسے وارڈ میں شفٹ کر دیا جائے گا، اور وہ اس سے مل سکتے ہیں۔ رانیہ کی آنکھ کھلی تو اس نے بھرپور انگڑائی لی۔ انگڑائی لیتے ہوئے منہ پر ہاتھ رکھ کے نیند کو بھگاتے ہوئے وہ اٹھ بیٹھی۔ بے اختیار نگاہ بیڈ کی دوسری جانب گئی تو بہران وہاں پر موجود نہیں تھا۔ اس کے ماتھے پر شکنیں نمودار ہوئی۔ شاید باتھ روم میں ہو۔ وہ اندازہ لگاتے اٹھی تھی کہ پھر سے شرما کر واپس کمبل میں گھس گئی۔ وہ اس وقت بہران کی بلیک ٹی شرٹ میں تھی، جو اس کے گھٹنوں تک آ رہی تھی۔ اپنی اس حالت میں وہ شرمسار ہوتے باتھ روم کی جانب دیکھنے لگی، لیکن کافی دیر تک جب وہاں پر کوئی اور آواز نہیں تو اٹھ کر باتھ روم کی جانب بڑھی، تب اس سے پتہ چلا کہ بہران کمرے میں نہیں ہے، اور پرسوچ انداز میں موبائل اٹھاتی وہ بہران کو کال ملا گئی۔ بہران نے موبائل پر اس کی کال دیکھی تو اپنے لب بھینچ گئے۔ بہران احمد ولد احمد نعمان، آپ کا نکاح دانیہ فاطمہ بنت محمد عثمان سے 10 لاکھ سکہ راج الوقت طے پایا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ ایک طرف مولوی صاحب اس کا نکاح پڑھا رہے تھے تو دوسری جانب رانیہ کی کال آ رہی تھی۔ وہ دل پر پتھر رکھ کر رانیہ کی کال کاٹ گیا۔ جی قبول ہے۔ اور کچھ ہی دیر میں وہ دانیہ کو اپنے نکاح میں لے چکا تھا۔ دانیہ اور رانیہ دونوں کی نسبت الگ تھی۔ دونوں کی ماں نہ سگی تھی نہ باپ سگا، اس لیے دونوں کا ایک ہی مرد سے نکاح ہو سکتا تھا۔ مولوی صاحب سے پوچھ کر وہ اس وقت 2 لڑکیوں کا شوہر بن چکا تھا، جبکہ اسے یہ احساس شدت سے ہو رہا تھا کہ وہ رانیہ کے ساتھ زیادتی کر گیا ہے۔
रात को ही उसे दिल से अपनाया और आज वो उसके साथ दगा कर गया। दानिया के होश में आने के बाद उसने एक ही रट लगाई हुई थी कि उसे बारान से शादी करनी है। अगर उसे बारान ना मिला तो वो फिर से खुद को मारने की कोशिश करेगी। उसे शाज़मा बेगम ने बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन उसने एक ना सुनी। ड्रिप उतार के दूर फेंकी तब बारान ने उसे रोका और उसका जुनून देखता वो उसे बुरी तरह डांट गया, जिसके बाद वो शिद्दत से रोती रही। ऐसे में शाज़मा बेगम उसको आंसू बहाता न देख सकी और बारान के आगे हाथ जोड़ दिया कि वो दानिया से निकाह कर ले और रानिया को छोड़ दे। उसने दानिया से निकाह वाली बात तो मान ली, लेकिन रानिया को छोड़ने का कोई इरादा ना था, क्योंकि वो सगी बहनें नहीं थी जिन्हें वो एक वक्त में अपने निकाह में रख सके। वो मारिया बेगम की कॉल अपने मोबाइल पर आती देख एक्सक्यूज़ करता बाहर निकला और उनकी कॉल रिसीव कर गया। बारान, कहाँ हो तुम? वो परेशानी से बोले, जबकि सुमेरा और रानिया उनके पास ही खड़ी थी। मामा, घर आकर बताता हूँ। वो फिलहाल उन्हें कुछ भी नहीं बता सकता था। बारान, सच सच बताओ, किधर हो तुम? मारिया बेगम को कुछ गलत होने का एहसास जागा। एक्सक्यूज़ मी सर, आपकी वाइफ आपको बुला रही हैं। नर्स की आवाज़ पर वो बेख्तियार पलटा, जबकि दूसरी तरफ मारिया बेगम ये अल्फाज सुनती शॉक्ड रह गई। मम्मा, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। वो कॉल काट चुका था। वापस वार्ड में आया, जहाँ इस वक्त दानिया तकी के सहारे बैठी उसे मीठी निगाहों से देख रही थी। फाइनली उसने अपनी मोहब्बत पा ली थी। वो खुश थी, बहुत खुश। उसका बस नहीं चल रहा था कि वो उठकर बारान को गले से लगा लेती, जिसने उसे अपने निकाह में ले लिया था। जी आंटी, वो शाज़मा बेगम के जाने बढ़ा। बेटा, निकाह तो हो गया, अब आगे का क्या सोचा? उनकी बात बारान के माथे पर बल पड़े। क्या मतलब आंटी, क्या सोचना? बेटा, दानिया को तुम साथ लेकर जाओगे या मैं अपने घर ही? वो बोलते हुए झिझक रही थी। आंटी, जैसे डिस्चार्ज मिलता है तो आप दानिया को घर लेकर जाएं। मैंने ये निकाह सिर्फ आपके कहने पर किया है और ये अब बस निकाह ही रहेगा। इससे ज़्यादा की उम्मीद मत कीजिएगा मुझसे। वो कतई अंदाज में बोला। ऐसा नहीं हो सकता बारान, मैंने तुम्हारे साथ जाना है, तुम्हारे घर। अचानक से दानिया की बेचैन आवाज़ सुनाई दी। हरगिज़ नहीं, वो घर रानिया का है, इसलिए उस घर में तुम्हें ले जाकर कोई तमाशा नहीं बनवाना। बेहतर होगा तुम आंटी के साथ घर जाओ। वो रूखे और सर्द अंदाज में बोला। मामा, वो शाज़मा बेगम की जानिब देखती तजयी अंदाज में बोले। बारान का जो भी फैसला होगा दानिया, तुम्हें मानना होगा। बात खत्म। उन्होंने भी इसकी कोई बात ना सुनी और सख्ती से कहा, तो वो दिल पर पत्थर रखती चुप हो गई। अब उसकी कंडीशन ऐसी ना थी कि वो कोई बहस कर सकती। बारान ने उसे निकाह कर लिया, उसके लिए यही गनीमत था। बाकी की जंग अब वो बिला मुकाबला ही जी चाहती। रुको बारान। रात के 9 बजे वो घर पहुंचा था। मारिया बेगम उसका इंतज़ार करती दिखाई थी। वो उनकी पुकार पर उनकी जाने बढ़ा। कहाँ से आ रहे हो तुम? और कहाँ थे आज सारा दिन? उनका लहजा उखड़ा सा था। मामा, ज़रूरी मीटिंग थी। वो नज़र चुराता बोला। ओह रियली? कौन सी मीटिंग, जबकि आज तुम ऑफिस ही नहीं गए? बताओ, कहाँ थे तुम? उनका लहजा सख्त से सख्त हो रहा था। ज़रूरी काम था मम्मा, वहाँ था। वो तनक कर बोलता पलटा था। वो ज़रूरी काम तुम्हारा निकाह तो नहीं था? अचानक से उनकी बात पर बारान के कदमों तले से ज़मीन निकले। वह झट से रुख उनके जाने मुड़ गया। क्या कह रही हैं मॉम? मुझसे कुछ भी छुपाने की भूल मत करना, क्योंकि अगर मुझे बाहर से कुछ पता चला तो याद रखना, ज़िंदगी भर माफ़ नहीं करूँगी। उनका अंदाज़ देखता वो लब भींच गया। बोलो, जवाब दो। किया है ना निकाह? जी हाँ। अब की बार बिना डरे झिझके बारान ने भी निकाह का इकरार कर ही लिया, जबकि दरवाजे में एस्तादा, सुमेरा और रानिया तो बिल्कुल ही सख्ते में आ गए। उन्हें तो अपनी समात पर ही यकीन नहीं हो रहा था। ये तुमने क्या कर दिया बारान? वो दुख करती सोफे पर ढह सी गई। मामा प्लीज़ एक बार सफाई का मौका तो दे दें, वो तड़प कर बोला। बारान, इस वक्त मेरी नज़रों से दूर हो जाओ, मुझे शक्ल भी नहीं देखनी तुम्हारी। तुम जो करके आए हो तो उसके बाद कोई सफाई रहती है? हरगिज़ नहीं, जाओ यहाँ से। वो अपना रुख फेर गई। मम्मा, मैंने क्या कहा है बारान? जाओ यहाँ से, वरना मैं इस घर से चली जाऊँगी। उनकी धमकी सुनता वो दिल पर पत्थर रखे वहाँ से उठ गया। वो जानता तो उसकी मॉम बहुत ज़िद्दी है और जो कह दें वो करके रहती हैं, इसीलिए उसने मज़ीद बहस ना की और वहाँ से उठता बाहर निकला। उसका रुख अपने कमरे की जानिब ताकि सुमेरा देखता रुका। उसकी आंखों में आंसू थे। ये क्या किया है भाई आपने? वो दुख से बोले। तुम भी मुझे मॉम की तरह गलत समझ रही हो, वो सर झटकता बोला। मेरे कुछ भी समझने से आपको कोई फ़ायदा नहीं होना। आपको अपनी बीवी के पास जाना चाहिए। यकीनन आपको उसे समझाने की ज़रूरत पेश आएगी। वो दुख से कहती लब भींचे वहाँ से चली गई, जबकि बारान धड़कते दिल से अपने कमरे में दाखिल हुआ। वो सामने ही काउच पर बैठी आंसू बहा रही थी।
باران بہت خاموشی سے لائٹس آن کیے بنا بستر پر جا بیٹھا۔ دھیمی روشنی میں اس کا ہچکیاں لیتا وجود دیکھتے اپنے لب کو دانتوں تلے دبا گیا۔ وہ جانتی تھی باران کمرے میں آ چکا، لیکن وہ بنا کوئی رسپانس دیے اپنے رونے کا شغل فرما رہی تھی۔ یہاں آؤ، میرے پاس آؤ، اسے آرڈر دے رہا تھا، اور رانیہ اس کے آرڈر کیوں سنتی؟ اگنور کیے وہ دوسری جانب دیکھتی رہی۔ رانی، میں نے کیا کہا ہے میرے پاس آؤ؟ اب کی بار غصے سے کہا تو وہ سہم گئی۔ ڈرتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھتے اس کے بعد جا کر کھڑی ہوئی۔ باران نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے، اسے اپنی گود میں بٹھا لیا۔ وہ ہک دک رہ گئی۔ اپنی سانسیں روکے وہ باران کو دیکھنے لگے۔ کیا تمہیں بھی مجھ پر یقین نہیں؟ اس کی کمر پر ہاتھ رکھے پوچھ رہا تھا۔ آپ دوسری شادی کر کے آ گئے ہیں باران؟ وہ سسکتے ہوئے بولی۔ صرف نکاح کیا ہے، رخصتی نہیں لی۔ وہ چہرہ اٹھا کر اس کی ٹھوڑی کو چومی محبت پاش لہجے میں بولا۔ آج نکاح کیا ہے، کل رخصت کر کے بھی لے آئیں گے۔ وہ شوقی لہجے میں بولی۔ ایسا کبھی نہیں ہوگا، جو حق تمہارا ہے وہ تمہارا ہی رہے گا، دانیہ کو نہیں ملے گا۔ دانیہ آپی؟ رانیہ اب کی بار بری طرح چونکے۔ آپ نے دانیہ آپی سے نکاح کیا ہے؟ اگر یقین ہے مجھ پر تو میری پوری بات سن لو۔ ایک بار وہ تھکے ہارے انداز میں بولا، اور پھر رانی کی خاموشی پر اسے سب بتاتا چلا گیا۔ وہ دم سادے سنتی جا رہی تھی۔ میں نے جو کیا شازمہ آنٹی کے کہنے پر کیا۔ مجھے آئیڈیا نہیں تھا کہ وہ اس حد تک گر جائے گی۔ باران کے لہجے میں نفرت پنپ رہی تھی۔ وہ غلط نہیں ہے باری، پہلی بار وہ اسے نک نیم سے پکار رہی تھی، جبکہ باران نے اس کی دونوں بازو اپنی گردن کے گرد رکھتے اسے خود سے قریب کیا۔ وقت کی ستم ظریفی ہے کہ آپ دونوں جدا ہو گئے اور میں آپ دونوں کے بیچ آ گئی۔ اگر بابا جلد بازی نہ کرتے، میرا نکاح آپ کے ساتھ نہ ہوتا، تو آج میری جگہ یہاں دانیہ ہوتی۔ اس کی عجیب منطق باران کا جی چاہا سر پیٹ لے۔ سر پیٹ لے۔ تمہارا دماغ درست ہے؟ کل تک تو بڑے حق جتا رہی تھی، آج کہاں گیا وہ جوش و جذبہ؟ وہ اسے ٹوک گیا۔ آپ صرف میرے ہیں، کل تک یہ حق تھا مجھے، لیکن آج وہ بھرم ٹوٹ گیا۔ رانیہ دکھی انداز میں بولی۔ تو باران نے اس کے لبوں کو اپنے ہونٹوں کی دس رس میں لیا۔ خبردار جو اس طرح کی کوئی غلط بات سوچی تو کل تمہیں صرف حق نہیں دیا، دل سے اپنی بیوی مانا ہے، اور تمہاری جگہ کوئی نہیں لے سکتا۔ وہ اس کے سینے پر سر رکھے مخمور لہجے میں بولا۔ اس کے اس طرح قریب آنے پر رانیہ کا دل زوروں سے دھڑکنے لگا۔ اس کی ذرا سی قربت پر پگھلنے لگتی تھی، اور آج جس طرح وہ قریب آ رہا تھا وہ سراسمنگی حالت میں اسی میں سمٹ رہی تھی۔ اسے اپنی گود میں بستر پر لٹاتے اس پہ سایہ فگن ہوا۔ کیا ہوا اس کے قریب آنے پر؟ وہ بوکھلائی۔ مجھے سکون حاصل کرنے دو جان۔ وہ آنکھیں موندے اس کے چہرے کے قریب تر چہرہ کیے اس کے کندھے پر لب رکھ گیا۔ اس کے جان لیوا لمس پر وہ تڑپ اٹھی تھی۔ کہاں تو اس سے خفا تھی، ناراض تھی، لیکن کہاں اب وہ اپنا آپ پھر سے سب کچھ باران کو سونپتی چلی گئی۔ اس سے شدت سے محبت کرنے لگی تھی۔ اس کے یوں قریب آنے پر وہ اپنا آپ اس کو سونپ دیتی تھی۔ اس کی کم سن وجود میں سماتے وہ اس کی سسکیاں بلند کر گیا۔ اس کی سسکیاں سنتا وہ مزید بے خود ہوتا اسے خود میں بینچتا جا رہا تھا، اور اپنی شدتوں سے اسے ہلکان کر گیا تھا۔ وہ اس کی تھی، صرف اس کی۔ وہ اس کے وجود پر اپنی چھاپ چھوڑتا پرسکون ہوا تھا۔ ماما صرف نکاح نہیں کرنا تھا، مجھے باران کے گھر جانا ہے، وہ ضدی لہجے میں بولی۔ اسے رات تک ڈسچارج کر کے گھر لے آئی تھی، اور تمہیں لگتا ہے جہاں رانیہ پہلے سے بس رہی ہے تمہیں وہاں لے جا کر وہ اپنا بسا بسایا گھر اجاڑ دے؟ وہ غصے سے بولے۔ تو دانیہ نے اپنے لب کچلے۔ کچھ وقت کے لیے اسے سب سننا تھا، اس کے بعد ہی وہ خود بھی کوئی نہ کوئی چال کھیل کے خود باران کو اس حد تک مجبور کر دینے والی تھی کہ وہ خود اسے اپنے ساتھ لے کر جائے گا۔ وہ دل ہی دل میں تہیا کر چکی تھی، جبکہ آنے والے بھیانک وقت سے بے خبر تھی۔ ماریہ بیگم اس سے ابھی تک خفا تھی۔ وہ انہیں ہر طرح سے منانے کی کوشش کر رہا تھا، پر وہ تھی کہ کچھ سننے کو تیار ہی نہ تھی۔ اوپر سے اسے ایک فیصلہ لینے کو کہہ رہی تھی، یا تو وہ دانیہ کو نکاح میں رکھے یا رانیہ کو۔ دو نکاح رکھنے کی وہ اجازت نہیں دے رہی تھی۔ وہ شدید ششو پن کا شکار تھا۔ اس کی بیوی اسے سمجھ گئی تھی اور اس کے ہر فیصلے میں اس کے ساتھ تھی۔ دانیہ سے نکاح کو 15 دن گزر گئے تھے، لیکن اس نے پلٹ کر دانیہ کی خبر تک نہیں لی اور نہ ہی اس کی شکل دیکھی۔ ایک دو بار اس نے باران کو کال کرنے کی کوشش کی، لیکن باران نے اس کی کال تک رسیو نہ کی۔ وہ بہت زیادہ غصہ تھی، لیکن اس نے بھی کچھ حد تک خود کو قابو کر لیا تھا۔ اب وہ صحیح وقت کے انتظار میں تھی،
اور اب دیکھنا یہ تھا کہ صحیح وقت آنے پر وہ بہران کی زندگی میں ہمیشہ کے لیے شامل ہوتی ہے یا نکل جاتی۔ وہ اس وقت ڈائننگ ٹیبل پر ناشتہ کر رہے تھے جب اچانک سے دانیہ اندر داخل ہوئی۔ سب کی حیران نظروں نے اس کی جانب دیکھا۔ رانیہ کے دل میں چھناکے سے کچھ ٹوٹا تھا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ ماریہ بیگم نے غصے سے پوچھا، جبکہ اس کا یوں اچانک آنا بہران کو بالکل ہضم نہیں ہو رہا تھا۔ میرا بھی یہ گھر ہے پھوپھو، جتنا آپ سب کا حق ہے اتنا ہی میرا بھی ہے، اور بہران کی بیوی ہونے کے ناطے مجھے میرا حق چاہیے جو میں کسی صورت چھوڑنے والی نہیں۔ اس کی باتوں پر ماریہ بیگم نے بہران کی جانب غصیلی نگاہوں سے دیکھا۔ بکواس بند کرو اپنی اور نکلو یہاں سے۔ وہ آگے بڑھتا دانے کے قدموں کو وہیں پہ زنجیر ڈال گیا۔ تم مجھے نہیں روک سکتے بہران، بیوی ہوں میں تمہاری، مجھے پورا حق ہے کہ میں وہیں رہوں جہاں میرا شوہر رہتا ہے۔ شٹ اپ، تمہارا حق مائی فٹ۔ تم اچھی طرح جانتی ہو اس نکاح کی وجہ کیا ہے، اس لیے بنا کسی تماشے کے یہاں سے فوراً سے بیشتر باہر کی راہ لو۔ وہ اسے چٹکی بجاتا باہر کا راستہ دکھا رہا تھا، جبکہ دانے کے بہران کے بعد ذرا سی نزدیکی بھی رانیہ سے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ تم مجھے گھر سے نکال رہے ہو، وہ دان کچکچاتی آنکھوں میں آنسو لیے بولے۔ ظاہری بات ہے جب منع کیا تھا تو کیوں آئی، وہ لب بھینچے بولا کہ دانے نے اپنا رخ دروازے کی جانب پھیر لیا۔ آنکھوں سے گرم سیال مادہ بری طرح بہنے لگا۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتی دروازے کی جانب بڑھ گئی۔ ابھی وہ دروازے کی دہلیز پر پہنچی کہ ایک دم چکرا کر زمین بوس ہوئی۔ سب ایک دوسرے کی شکل دیکھتے رہ گئے۔ بہران نے بنا سوچے سمجھے آگے بڑھتے اس کو اپنی باہوں میں اٹھایا اور کمرے کی جانب بڑھا، جبکہ وہاں موجود سبھی منہ دیکھتے رہ گئے۔ رانیہ نے قرب سے سسکی لی اور وہاں سے سمیرا کے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ سمیرا نے دکھ سے ماں کو دیکھا اور رانیہ کے پیچھے لگ گئی۔ نہ جانے یہ دانیہ نامی چڑیل کب ہمارے گھر سے دور ہوگی۔ جب تک اس چڑیل کا سایہ ہمارے گھر پر رہے گا کچھ بھی اچھا نہیں ہوگا، سمیرا نے منہ بناتے کہا۔ رانیہ اپنے آنسو پوچھتے اس کے گلے سے لگی۔ سمیرا اپی، مجھے بہران چاہیے، وہ بھی پورے کے پورے، میں انہیں نہیں بانٹ سکتی، یہاں درد ہو رہا ہے۔ رانیہ نے موٹے موٹے آنسو گالوں پر بہاتے دل کے مقام کی طرف اشارہ کیا۔ بس میری جان رونا نہیں، من چاہی چیز سے اللہ ہمیشہ اپنے بندے کو آزماتا ہے۔ تم نے ڈرنا نہ ہی ڈرانا ہے، دھمکانا ہے۔ اپنے اللہ پر پورا بھروسہ رکھو، جو تمہارا ہے وہ تم سے کوئی چھین نہیں سکتا، اور اپنی ہر چیز کی، اپنے ہر رشتے کی حفاظت تمہیں پورے حق سے کرنی ہوگی، سمجھی تم؟ سمیرا اپنے دماغ میں ایک نئی ترکیب پلان کر رہی تھی۔ کچھ بھی کر کے دانے کو اس گھر سے ناک آؤٹ کرنا ہی کرنا تھا۔ دانے کو بستر پر لٹائے وہ باہر نکلا۔ اسے کہیں بھی رانیہ دکھائی نہ دی۔ اسے ارجنٹ میٹنگ کے لیے نکلنا تھا۔ وہ واپس آ کر ساری بات کرنے کا سوچ تھا، میٹنگ کے لیے نکل چکا تھا۔ اس کے نکلتے ہی دانے کی آنکھیں کھل گئی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک مکروہ چمک آئی تھی۔ وہ بستر سے اٹھی، پورے کمرے کو طائرانہ نگاہ سے دیکھتی مسکراتی چلے گئے، اور پھر اس کے ہلکے ہلکے کہکے گونجے تھے کہ تبھی رانیہ دروازہ کھولتے اندر داخل ہوئی۔ دانیہ ڈریسنگ مرر کے سامنے کھڑی اپنا بھرپور جائزہ لے رہی تھی۔ رانیہ تو اسے اپنا میک اپ چھیڑتا دیکھ آگ بگولا ہو گئی۔ میری چیزوں کو مت چھیڑے آپ، اس کے ہاتھ سے پرفیوم لے کر واپس رکھتی بھڑکتے ہوئے بولے۔ اوہ ریلی، تمہارا شوہر تک تو میرا ہو گیا، اب یہ میری چیزیں تم رکھ لو، مجھے ان کی ضرورت بھی نہیں۔ وہ ناک سے مکھی اڑاتے بولے، بہران صرف میرے ہیں، انہیں تم تو کیا کوئی بھی مجھ سے چھین نہیں سکتا، اس لیے اب بہتری اسی میں کہ نکلو تم یہاں سے ڈرامہ باز عورت۔ اس کا ہاتھ ہمیں دروازے کی جانب بڑھے کہ دانیہ نے جڑ سے اپنا ہاتھ چھڑایا۔ تم کیا، کوئی بھی مجھے اس گھر سے، اس کمرے سے نہیں نکال سکتا، کیونکہ بہران خود مجھے یہاں لے کر آیا ہے، مجھ سے نکاح کیا ہے، سمجھی تم؟ دانیہ نے اپنا ہاتھ چھڑایا تھا۔ یہی ایک بات رانیہ کو مار جاتی تھی، بلکہ اب نکلو تم یہاں سے، جو جس کی جگہ ہوتی نا اس کو مل ہی جاتی ہے، سمجھی تم؟ وہ اسے پیچھے کی جانب پش کرتے پھنکاری۔ رانیہ بری طرح لڑکھاتے ہوئے پیچھے گری، لیکن سمیرا نے اسے تھام لیا، ورنہ وہ بہت بری طرح ٹیبل کے کنارے سے جا کر لگتی۔ تم ایک انتہائی سفاک، بے شرم اور ڈھیٹ قسم کی لڑکی ہو، سمیرا نے غصے سے کہا۔ میری زبان نہ کھلوانا زیادہ، تم جو یہاں فقیروں کی طرح پڑی رہتی ہو نا، اب اپنے گھر دفع ہو جاؤ تو زیادہ بہتر ہے۔ اس کی کینچی کی طرح چلتی زبان کے جوہر باہر سے گزرتے سیان نے بھی سنے تھے۔ وہ اچانک ہی آیا تھا سب کو سرپرائز کرنے، لیکن یہ الفاظ سنتا تو وہ خود سرپرائز رہ گیا، اور باوجود ضبط کے وہ اندر بڑھا۔ سمیرا جو دانیہ کو کوئی جواب دیتی، سیام کو دیکھ اس کا رنگ فک ہوا۔ اس کا چہرہ صاف بتا رہا تھا کہ وہ سب سن چکا ہے۔ سیام، سمیرا کو اپنی آواز کھائی سے آتی سنائی تھی۔
سیام نے غصے سے سمیرا کو دیکھا اور اس کی کلائی تھامے باہر نکلا۔ سمیرا اس کے ساتھ گھسیٹتی چلی گئی۔ رانیہ نے باہر تک آتے اسے دیکھا، لیکن سیام بنا کسی سے ایک بات بھی کہے سمیرا کو لے کر چلا گیا۔ رانیہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ ماریہ بیگم شور سن کر باہر آئی، لیکن سمیرا کو سیام کے ساتھ یوں اجلت میں جاتا دیکھ وہ رانیہ سے پوچھنے لگی، جس پر اس نے ساری بات صاف صاف بتا دی۔ ماریہ بیگم کا پارا ایک دم سے آیا ہوا اور بران کو کال ملا دی۔ اسے صاف لفظوں میں بتا دیا کہ وہ گھر آ کر فوراً دانیہ کو چلتا کرے، ورنہ وہ اور رانیہ دونوں کو گھر چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ وہ اس وقت ایک اہم میٹنگ میں تھا، چاہ کر بھی وہ میٹنگ نہیں چھوڑ سکتا۔ کال اٹینڈ کر لی، یہی غنیمت تھا۔ اب وہ دوبارہ اپنی میٹنگ کی جانب متوجہ ہو گیا۔ پلیز سیام، میری بات تو سنیے، ایسا کچھ نہیں جیسا آپ، ایک بار میری بات تو سن لے۔ وہ سیام کے جارحانہ تیور دیکھتی ڈر گئی تھی۔ اتنی عزت کروا کر وہاں کیسے بیٹھی رہ سکتی ہو تم؟ وہ بولا تو سمیرا نے ڈر کی آنکھیں مینچ لی۔ جواب دو مجھے سمیرا، یوں آنکھیں بند کرنے سے بخش دوں گا تمہیں؟ وہ سخت آنکھوں سے اسے گھور رہا تھا۔ ایک بار ساری بات سن لے، پھر جو چاہے کر لینا۔ اس کی دھیمی اور سہمی آواز پر سیام کو خود پر قابو پانا پڑا۔ سمیرا نے ساری بات اس کے گوش گزار تھی۔ بران نے بہت غلط کیا، ایک عورت کو نکاح میں رکھتے بنا کسی کو بتائے ایک اور نکاح کر کے عورت گھر لے آیا اور دونوں کو ایک ہی کمرے میں رکھ رہا ہے۔ ایسے تو لڑائیاں ہی ہوتی ہیں۔ سیام کی بات پر سمیرا آگے بڑھتے اس کے کالر کو تھامے اس کے گلے لگی۔ مجھے ڈرا دیا تھا آپ کے غصے نے، اس کے گردن میں چہرہ چھپائے نم لہجے میں بولے۔ سمیرا، تمہاری عزت مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ پیاری ہے۔ اگر کوئی بھی تمہارے ساتھ مس بہیو کرے گا تو مجھ سے برداشت نہیں ہوگا، پھر وہ چاہے تمہارے گھر والے ہوں یا میرے۔ سیام کی باتوں پر سمیرا کا دل بہت زیادہ دھڑکنے لگا۔ اسے سینے سے بھینچے ہوئے بستر پر آیا تھا۔ بے اختیار اس کے لبوں پر جھکتا وہ اس کی سانس سے انہیل کر گیا۔ محبت کی بارش میں سیام نے سمیرا کو پور بھگو دیا۔ رکو وہیں پہ۔ باران نے دانیہ کو اس کے قریب آتا دیکھ وہیں پر ہاتھ کے اشارے سے روک دیا کہ اسی پر رانیہ بھاگتے ہوئے آئی اور باران کے سینے سے جا لگی۔ باران نے اسے اپنے سینے سے لگاتے زور سے بھینچا۔ یہ منظر دیکھتے دانیہ کے تن بدن میں آگ لگی۔ آپ صرف میرے ہیں، آپ پہ صرف میرا حق ہے، بولے باران، آپ میرے ہیں نا؟ وہ روتے بلکتے اس سے پوچھے جا رہی تھی۔ باران صرف اپنی رانیہ کا ہے۔ اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں بھرتے ہوئے اس کے ماتھے پر محبت کی مہر ثبت کر گیا۔ رانیہ نے پاس فروٹس کی باسکٹ سے چھری نکالی اور سیدھا رانیہ کے قریب جاتے اس کے پیٹھ پیچھے وار کیا، لیکن بر وقت باران نے دیکھ لیا اور اس کی کلائی پر گرفت جمائی اور اس کا ہاتھ وہیں روک دیا، اور سختی اتنی تھی کہ اس کے ہاتھ سے چھری نیچے گری۔ ماریہ بیگم اور رانیہ نے یہ منظر دل دہل کر دیکھا۔ تمہاری اتنی جرأت کہ تم میری بیوی کو مارنے کی کوشش کرو؟ آؤٹ! وہ اتنی اونچی آواز میں دہاڑا کہ اس کے سینے سے لگی رانیہ بھی سہم کر مزید اس کے سینے میں جا چھپی۔ نہیں نکال سکتے، دانیہ ہکلاتے ہوئے بولی۔ بیوی ہوں، تمہارے نکاح کیا ہے تم نے میرے ساتھ، اور اب پورا حق رکھتی ہوں تم پر بھی، اس گھر پر بھی، سمجھے تم؟ وہ دل ہی دل میں سہم تو گئی تھی، لیکن پھر بھی نہ ڈر ہو کر بولی تھی۔ نکاح 3 بول سے نکاح ختم بھی ہو جاتا ہے دانیہ۔ میں اپنے پورے ہوش و حواس میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ وہ دانیہ کو جس طرح اپنی زندگی میں لایا تھا ویسے ہی آج باہر نکال دیا۔ وہ جان گیا تھا دانیہ کا مقصد سب کچھ برباد کرنا تھا، اور باران سب کر سکتا تھا، لیکن ماں کی حکم عملی نہیں کر سکتا تھا، اور دانیہ اس طرح گھر سے نکلنے والی نہیں تھی جب تک اسے باران تعلق نہ ختم کر دیتا۔ باران کے طلاق دیتے ماریہ بیگم نے سکھ کا سانس لیا۔ رانیہ کو سینے سے لگائے وہ اپنے کمرے کے جانب بڑھ گیا، جبکہ دانیہ وہیں روتے زمین پر بیٹھی چلی گئی۔ قسمت نے کتنا عجیب کھیل کھیلا تھا۔ 2 بار نکاح ہوا، لیکن دونوں بار اس کا یہ تعلق برقرار نہ رہ سکا۔ باران نے اسے کمرے میں لاتے بستر پر بٹھایا، جو بیوی بے تحاشا رو رہی تھی، پر اب وہ روتے ہوئے باران کو دیکھتی ہنستی۔ کیوں رو رہی ہو اتنا؟ میں تمہارے پاس ہی ہوں، کہیں نہیں جا رہا۔ وہ اس کی تسلی کرواتا اس کے پاس ہی بیٹھ گیا، تو وہ اس کے سینے سے لگتی اس کی گردن کے گرد باہیں حمائل کر گئی۔ کہنے کو اب کچھ نہیں بچا تھا، باران کے ہونٹوں پر لب رکھتی وہ اسے دیوانہ وار چومنے گئی۔ باران کے دل میں اپنی طلب جگاتی وہ اسے اپنی کسی سے مدہوش کرنے لگی۔ اس کے پورے چہرے کو چومتی وہ پیچھے ہٹی کہ باران نے واپس کھینچ کر اسے اپنے سینے سے لگاتے جنونی ہوتے اس کے لبوں کو اپنے ہونٹوں کی گرفت میں لیتا اپنی شدتیں بخیرنے لگا۔ اسے کس کرتے کرتے اس کا سر تکیے پر گرایا، ایک ہی جست میں اپنی شرٹ کو اتار کر پڑے پھینکا۔
اس کے قریب تر ہوتے اس کے چہرے کو دونوں ہاتھوں میں تھامے وہ اس پر جھکتا چلا گیا۔ ایک عجیب سا سرور چھایا تھا دونوں پر۔ ملن کی یہ رات ان دونوں کو ہمیشہ کے لیے ایک کر گئی۔ دانیہ نے غلط طریقے سے غلط راہ چنی، اس لیے وہ خالی ہاتھ رہ گئی۔ ڈیئر ریڈرز، آپ کو یہ ناول کیسا لگا؟ اگر آپ کو یہ ناول اچھا لگا ہو تو لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے لازمی دیں۔ مزید ایسے ہی مزے کے انٹرسٹنگ ناول ہمارے چینل پر سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ چلیں پھر ملیں گے ایک نئے ناول کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔